مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے اس مبارک موقع پر میم ٹی وی کی طرف سے خصوصی نشریات سوغات رمضان کے نام سے نشر کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے اور علم کے دیگر موتی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کی دولت سے، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری میم ٹی وی کی انتظامیہ کے لیے بھی دعا کریں، تمام عملے کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ان سب کو برکات سے ہمکنار فرمائے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہے، اور اس رات میں قیام کرنا یہ سنت ہے، نفل ہے۔ اگر کریں تو بہت اچھی بات ہے، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو امتی یہ خواہش کرے کہ کاش کہ سارا سال رمضان ہی رمضان ہوتا۔ اس قدر رحمت و برکتوں کا ماہ رمضان میں نزول ہوتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبہ پاک میں مزید فرمایا کہ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا ہو، اور جو اس میں فرض ادا کرے تو گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے اور کسی مہینے میں۔ اندازہ لگائیں پیارے بھائیوں، کیسا عظیم مہینہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھ کر عام طور پر جو ہے جلال آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اگر ہماری طبیعت کے مطابق کوئی بات نہ ہو تو فوراً سے ہم غصہ ہو جاتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، کہ جس طرح بندے نے کھانے پینے سے صبر کیا ہوا ہے تو بندے کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے صبر کرے کہ جو چیز جو ہے اس کو اذیت دیتی ہے یا پھر اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے اور اسے غصہ آ رہا ہے تو وہ صبر کرے۔ اور صبر کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہے۔ اور مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غم خواری کا مہینہ ہے، اپنے بھائیوں کے غم کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں تک پہنچے اور ان کی مدد کریں جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ کون ہے ہماری مارکیٹ میں، ہمارے آفس میں، ہماری دکان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں جو کمزور ہوگا، شاید ہمارا انتظار کر رہا ہو، شاید ان کا ہاتھ تنگ ہو، شاید ان کی توجہ ہماری طرف ہو کہ وہ جو ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو رمضان میں وہ لوگ جو ہے خیرات نکالتے ہوں گے،
تو شاید ان کی طرف ہماری طرف توجہ ہوگی تو ہمارا رمضان اچھا گزر جائے گا۔ تو ایسے لوگ ہوں تو آپ خود سے جو ہے ان تک پہنچے، انہیں کہنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اور آپ جو ہے ان کی مدد کریں، ان کے غموں کو دور کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان، یہ مہینہ، یہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسا جو ہے روزہ رکھنے والے کو اللہ رب العزت نے ثواب عطا کیا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس مہینے میں لوگوں کو افطار کروائیں، خصوصاً ان لوگوں کو افطار کروائیں کہ جو ہے واقعی محتاج ہیں، جن کو واقعی ضرورت ہے، ان تک پہنچے، اور کوشش کریں کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ مطلب آپ جب کسی کی مدد کریں تو چھپ کر کریں، چھپا کر کریں، کسی کو خبر نہ ہو، کہ آپ کی نیکی کا علم رب ذوالجلال کو ہو، اور دنیا میں جو ہے آپ کسی کو اس کا تذکرہ نہ کرے، صرف جو ہے جس کی آپ نے مدد کی ہے اس کو معلوم ہو، تو کیا بات ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواسات کا مہینہ ہے، اور جو بندہ جو ہے کسی کو افطار کرائے تو رب ذوالجلال اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کی گردن کو آزاد فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ثواب عطا فرماتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا کیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو یہ چیز نہیں پاتا کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرائیں، کیونکہ جو ہے غربت کا عالم تھا، ایسے معاملات نہیں تھے کہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر کون جو ہے خیرات و زکوٰۃ اور جو ہے بھلائی کے کام کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ہے اس وقت جو نادار صحابہ تھے ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ ہم جو ہے یہ چیز تو نہیں کر سکتے کہ ہم افطار کروائے کسی کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ثواب اس کے لیے ہے کہ جس نے کسی کو افطار کروایا ایک گھونٹ دودھ سے، یا پھر ایک گھونٹ پانی سے، یا پھر ایک کھجور سے اگر کسی نے افطار کروایا تو یہ ثواب تو اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، جہنم سے اس کی گردن کو آزاد فرما دے گا، اس کو ویسے ہی ثواب عطا ہوگا کہ جس طرح جو ہے روزہ دار کو اللہ رب العزت نے ثواب عطا کیا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر اگر اپنے بھائی کو کھانا کھلا دے تو رب ذوالجلال اس کو حوض کوثر سے پلائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو مال عطا کیا ہے، تو آپ جو ہے ماہ رمضان میں خصوصاً اپنے بھائیوں کا خیال رکھے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدا رحمت ہے، یعنی اول کے 10 دن رحمت ہی رحمت ہے۔ رب ذوالجلال سے خوب رحمتوں کا ہم سوال کریں، اور فرمایا اس کا وسط جو بیچ کے 10 دن ہے وہ مغفرت ہے، اس میں رب ذوالجلال سے خوب مغفرت طلب کرے، اور فرمایا کہ اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ رب ذوالجلال سے خوب گڑ گڑا کر آخری 10 دنوں میں کہ رب ذوالجلال سے دعا کرے کہ اے رب ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا، یعنی کام اس پر ہلکا کر دے گا کہ جو ہے میرے بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس مہینے میں اس کو تکلیف نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا، بھلائی کرے گا، تو رب ذوالجلال اس کو بخش دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سیٹھ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی پوزیشن پر رکھا ہے کہ آپ کے ماتحت جو ہے نوکر کام کرتے ہیں، اور جو ہے آپ کو سیٹھ بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، تو آپ ہمدردی کریں اور اس مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں پر آپ بوجھ کم ڈالیں اور ان سے کام کم لیں کہ ان کا روزہ ہے اور روزے میں وہ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غلام پر، نوکر پر اگر جو ہے بوجھ کم ڈالے اس مہینے میں، اس سے کم کام لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ 4 باتوں کی اس مہینے میں کثرت کرو، اور یہ 4 باتیں ایسی ہے کہ تم جو ہے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور ان میں 2 ایسی ہے جن میں جس کو اختیار کر کر تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، تم رب کو راضی کرو گے، اور 2 ایسی ہے کہ تمہیں اس سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور 2 باتیں جو رب ذوالجلال کی رضا کے لیے تم کرو گے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اس کو جو ہے بکثرت رمضان المبارک میں اپنانا ہے، مزید استغفار کرنا، رب ذوالجلال کے حضور جو ہے مغفرت طلب کرنا۔ یہ 2 باتیں ایسی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے حضور جو ہے تمہیں کثرت اس کی اختیار کرنی ہے، تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور 2 باتیں ایسی ہے کہ جس سے تمہیں غنا نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے، یعنی بے نیازی تمہیں نہیں ہو سکتی، تم اس سے جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال پر ناز ہو کہ جناب عالی میں نے بڑی نیکیاں کر لی، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں خیرات بھی کر رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، تو اپنی نیکیوں پر ہمیں اترانا نہیں ہے۔ نیکیاں کر کر بھی ہمیں جو ہے رب ذوالجلال کے حضور عاجزی اختیار کرنی ہے، اور رب کے حضور ہمیں عرض کرنا ہے کہ یا اللہ ہم نے نیکیاں کر لی، اب ہماری نیکیوں کو قبول بھی فرما لے۔ اصل قبولیت ہے، ورنہ تو نیکیاں تو کرنے والے بہت آئے۔ اب شیطان ہی کو دیکھ لیں کہ شیطان نے ہزاروں نہیں لاکھوں سال عبادت کی ہے، اور یہ جو ہے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کرنے والا شیطان ہے، لیکن جو ہے رب ذوالجلال نے اس کو رجیم قرار دے دیا اور یہ مردود ہو گیا۔ تو اس مہینے میں جو ہے ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، نیکیاں کر کر بھی رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑانا ہے کہ اے رب کریم نیکیاں تو میں نے کر لی، روزے رکھ لیے، اے مالک و مولا یہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو حضور نے فرمایا 2 باتیں ایسی ہے کہ جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور وہ یہ ہے کہ جنت کی طلب کرنا کہ اے اللہ بخیر و عافیت جنت عطا فرما، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اور دوسری بات یہی کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ میم ٹی وی کا پروگرام ہے سوغات رمضان۔ اس وقت آپ کی افطاری کا وقت ہے، اور وقت افطار دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہماری میم ٹی وی کی پوری انتظامیہ کے لیے اور کارکنان کے لیے آپ دعا کریں، رب ذوالجلال ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر مزید یہ ہے کہ اس پروگرام کی آپ اپنے چاہنے والوں کو، رفقا کو، رشتہ داروں کو دعوت بھی دیں کہ اس وقت میں میم ٹی وی پر یہ پروگرام چلتا ہے، تو آپ افطار کے وقت جو ہے اگر یہ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ سیکھنا اس پروگرام سے ملے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا